صلی اللہ علیہ نبی کریم وقال رسول اللہ مسلم مصطفی ولقد شهدت الخيل يوم قيامتها بالسليم أو ثقة القضاء بالهيكل. شہیدہ ہے تو شہوداً کسی مقام پر حاضر ہونا، شریک ہونا، موجود ہونا. الخیل مجازاً بولتے ہیں فرسان کو، اور لفظی حقیقی معنی آتے ہیں جماعت الافراز کے. لیکن جو کہ آگے لکھا ہے یوم قیامتھا، یہ بات کا قرینہ ہے کہ یہ گھوڑ سوار ہیں، گھوڑے نہیں ہیں. کیونکہ گھوڑے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تیر اندازی کا مقابلہ ہو یا نیزے بازی کا ہو، یہ سب شہ سواروں کی جانب سے ہی ہو سکتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ جس روز شہ سواروں کی آپس میں مقابلہ آرائی ہو رہی تھی، اس دن میں موجود تھا. اور کیسے موجود تھا، کیسے شریک تھا؟ بے سلیم. اب یہ یعنی بے فرسن ہیکل سلیمی اور بطل قواعد، ہیکل سے تنومن اور بھاری بھرکم گھوڑا مار دیا گیا ہے، اور سلیم کے معنی محفوظ کے، سلامت سے بنا ہے، جو محفوظ ہو یعنی عیوب سے خالی ہو. اور وظیف جمع اوظفہ آتی ہے، اس سے مراد ہے جو پنڈلی کی باریک نری ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے، اس کو وظیف بولتے ہیں. دماغ کی اوظفہ آتی ہے. قائمت نہ قائم، پائے ہوتے ہیں، پیروں کے آتے ہیں. اس نے اگر یہ جائزہ خالی کے بے فرس طویل ہیکل کافی توقع، لیکن چونکہ وزن پورا کرنا تھا اس لیے اس کو سلیم ہے اور فتل قوائم کے بعد ہیکل بولنا پڑا ہے. صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط، لمبے ترنگے، بھاری بھرکم اور توانا گھوڑے کے ساتھ میں اس موقع پر شریک تھا اور موجود تھا. لقد شہدت الخیل، میں گھڑ سواروں کے پاس موجود تھا، حاضر تھا. کس طرح حاضر ہوا تھا؟ بھی یعنی تنہا نہیں ہوا تھا، بلکہ بے فرسن ہیکل و سلیمی. تو ایک ایسے گھوڑے کے ساتھ جو کہ مضبوط پاؤں والا تھا. گھوڑے کی مضبوطی سب سے اس کے پاؤں میں محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ گھوڑا ایک تیز رفتار جانور ہوتا ہے. اگر اس کے پاؤں کمزور ہوں گے تو وہ چل نہیں پائے گا، دوڑ نہیں پائے گا. اس لیے اس کے لیے صفت ہے سلیم اور فتل قوائم، یعنی جس کے پاؤں صحیح سالم تھے، مضبوط تھے اور بیماریوں سے محفوظ تھے. اور یہ خود گھوڑا دنیا پر کیا تھا؟ بہت ہی بھاری بھرکم تھا، لمبا ترنگا تھا اور توانا تھا. یہ شاعر نے کہا کہ میں ایک ایسے عمدہ قسم کے مضبوط گھوڑے کے ساتھ جو خوب لمبا ترنگا تھا اور جس کے پیر بہت مضبوط تھے اور بے روگ تھے، کہتے ہیں بے روگ تھے، بیماری سے خالی تھے. سلیم اور وظیفت القوائم، پاؤں کی پنڈلیوں کے محفوظ گھوڑا، یعنی گھوڑے سے پاؤں کی پنڈلیاں کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. اس کے ساتھ اب یہ گھوڑا چلتا کیسے ہے؟ گھوڑے کے نیچے سم ہوتے ہیں، کھر ہوتے ہیں، کھر کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے یہ پنڈلی کا ہوتا ہے، اور اسی پر سارا زور ہوتا ہے اس کے چلنے میں، اس کے تعاون ملتا ہے. تو اس لیے اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، جس کو ہیکل بلایا بعد میں، لیکن پہلے کیا بے سلیمی اور وظیفت القوائم تھا، بعد میں اس نے یہ تعبیر اختیار کی. بس شاعر نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جس روز گھوڑ سواروں کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس دن میں اس مقابلے میں دور نہیں تھا، الگ الگ نہیں تھا، بلکہ میں اپنے اس قسم کے عمدہ فربر توانا گھوڑے کے ساتھ وہاں موجود تھا اور حاضر تھا. اتنی بات کہیے، کچھ نہیں اس کے علاوہ ہے، باقی خالی وہ افسانہ ہے. فدعوا، اب یہ گھوڑ سواروں نے پکارا، آواز دی. دعا یدعو دعاء و دعوت میں پکارنا، آواز لگانا. فدعوا کیا گانا ہے؟ نزالی. نزالی اس میں فعل امر ہے، معنی انزل کے، اترو، یعنی گھوڑے پہ کب تک سوار ہوگے؟ اترو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی فکنت اول نازل، تو جب انہوں نے پکار لگائی اترنے کی تو میں سب سے پہلے گھوڑوں سے اترنے والا شہ سوار تھا. فکنت اول نازل من نزال
الخیل، جو گھوڑے تھے، گھوڑوں پر گھڑسوار سوار تھے، ان گھڑ سواروں میں سب سے پہلے والا اترنے والا کیا تھا؟ سب سے پہلے اترنے والا شہ سوار تھا۔ تو انہوں نے جب کہا اترو، نہیں بیٹھ گئے، بیٹھا نہیں نا گھوڑے پر، بلکہ فوراً اتر آئے۔ کس لیے اترا تھا؟ نزال کے لیے نہیں، مقابلے کے لیے۔ اور پھر کہتا ہے وَعَلَىٰ مَا أَرْكَبُهُ، عَلَىٰ مَا أَرْكَبُهُ کہ میں کس بنا پر گھوڑے کی پشت پر سوار رہوں۔ یہ اصل علی حرف جار ہے، اور اس کے بعد ما استفہامیہ تھا۔ تو جب ما استفہامیہ پہلے علی حرف جار آیا تو اس کا انداز یہ ہو گیا کہ اعلیٰ کے بعد جو یا لکھتے لام کو الف پڑھایا جاتا تھا، تو وہ لام جو یا کی شکل میں ختم ہو گیا، اور میم کے بعد جو الف ہے استفہام کا میں ما استفہامیہ میں، اس الف کو اس موقع پر گرا دیتے ہیں۔ جب سوال بنتا ہے تو ما استفہامیہ سے پہلے اعلیٰ آ جائے، فی آ جائے، لام آ جائے، تو وہ اس کے اثر سے ما استفہامیہ میں جو ما کے بعد الف ہے وہ باقی ہے۔ جیسے عما تھا، عما تھا، عما ہو گیا، فیما، فیما تھا، فیما ہو گیا، لما تھا، لما ہو جاتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ لما تقولون نہیں بولیں گے، لما تقولون ما لا، عما جعلوا نہیں پڑھا جائے گا، عما تسألون، فیما انت من ذکرہ، اور بما، تو وہاں پہ بما تھا، ما ہو جائے گا۔ سب جگہ ایسے ہوتا ہے۔ اگر علی ما ارکب، میں کس بنا پر گھوڑے کی پشت پر سوار رہوں، اذا لم انزلی، جب میں پکارنے پر اتروں نہیں۔ آیا ہوں سوار ہو کر گھوڑے کی پشت پر کس لیے؟ کہ جب موقع ہوگا مبارزت کا اور منازلے کا، اس وقت میں اتروں گا اور میں جنگ کروں گا۔ تو میرے لیے کوئی وجہ جواز شہ سواری نہیں ہے اگر میں اس موقع پر اتروں نہیں مقابلے کے لیے۔ علی ما ارکب، میں کس بنا پر سوار ہوں گھوڑے پر، اگر میں گھوڑے کی پشت سے نہ اتروں، اگر مجھ کو جواز نہیں ہے گھوڑ سواری کرنے کا، شہ سوار بننے کا، اگر دعوت مبارزت کے موقع پر میں گھوڑے کی پشت پر سوار رہوں اور نیچے مقابلے کے لیے نہ اتروں آمنے سامنے۔ وَعَلَدَّ ذِي حَنَقٍ، علد یہ اس میں تبدیل ہے لدود سے علد، اور علد کی جو جمع آتی ہے لدن آتی ہے، ومن لدہ، تو علد کیا ہے، اس میں تبدیل ہو گیا لدود سے، یعنی سخت جھگڑالو دشمن، شدید الخصومہ کے معنی آتا ہے۔ تو کیا ہے، اور یہ حنق مصدر حنیقہ ہوگا، غضبناک ہونا، ناراض ہونا۔ تو ذو حنق مانے ہوئے سخت غضبناک و ناراض، یعنی ایسے دشمن جو سخت جھگڑالو ہیں اور بے حد غضبناک اور خفا ہیں۔ اور بدائے ان کی ناراضگی کی تشبیہ دی گئی ہے کانما تغلی عداوت و صدری، اس کے سینے میں جو عداوت کی آگ ہے وہ اس طرح جوش مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے، جس طرح کہ ہانڈی کے اندر جو پانی ہو وہ آگ پر رکھا ہوا پک رہا ہو، جوش مار رہا ہو۔ بہترین تشبیہ دی ہے کانما تغلی۔ دیکھیے کاننا حرف نصب و تشبیہ آتا ہے اور یہ اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ بائی کافہ مل گیا تو پھر اس کو فعل پر آنا جائز ہو گیا، نہیں ہوا تغلی کا کانما، حالانکہ براہ راست کانا تغلی ہونا جائز نہیں تھا، کانما تغلی، غلا یغلی، غلی غلا نے پکنا، جوش مارنا، ابلنا، تو کانما تغلی صداوت و عداوت ہوتی، وہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر پائی جانے والی نفرت اور عداوت اس طرح جوش مار رہی ہے جس طرح کہ ہانڈی جوش مارتی ہے اپنے پکوان کے ساتھ، اپنے پانی کے ساتھ جو آگ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آگ پر کوئی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے تو اس میں پانی یا دودھ جو بھی جوش مارتا ہے اور پکتا ہے، کھولتا ہے، ایسے ہی اس کے سینے کی آگ بھی بڑھت رہی ہے۔ ایسے یعنی غضبناک
اور سخت دشمن لوگوں کے ساتھ میں نے کیا کیا، میں ان سے دب گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو کے نہیں کہتا ہے ارجیتہ عنی، میں نے اس کو اپنے سے دور کر ڈلا دیا. یا ارجیتہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہیں اور جو پڑھا گیا ہے اس کو. تو اب صدا قصدہ ہوں، تو اس نے اپنا سیدھا راستہ دیکھ لیا، یعنی اپنا رسدو کے معنی میں، یعنی اس کو اپنی حیثیت معلوم ہو گئی. وَكَوَيْتُهُ فَوْقَ النَّوَاظِرِ مِنْ عَلِي، کوا یکوی کئی مت ہے داغ دینا، لوہے کو آگ پر رکھ کے تپاتے ہیں اور پھر اس سے کسی کے جسم کو داغ دینے کو کوا یکوی کئی مت. اسی لیے جو پریس ہے اس کو عربی میں مکواد بولتے ہیں. اس کو گرم کرتے ہیں اور پھر کپڑوں پر اسے داغ ڈالتے ہیں، مطلب کیا ہے اس کی جو شکن اسے مٹا دیتے ہیں. میں نے اس کو داغ دیا کہاں پر؟ فوق النواظر، اس کی آنکھوں کے اوپر، مطلب نہیں کہ جو حصہ تھا نہیں کن پٹی کا اور یہ پیشانی کا حصہ، اس پر داغ لگا. کہاں سے؟ من عالی، مانے من مکان عالی، بلندی کی طرف سے، یعنی اس کے اوپر کی جانب سے اس کی آنکھوں کے اوپر داغ، مطلب کہ یہ حصہ جو تھا سامنے کا اس کے ماتھے و پیشانی کا حصہ جو کہ اس کی آنکھوں کے اوپر ہے، یہ وہی حصہ ہے، میں نے اس کو اوپر سے داغ دیا. یہ معاملہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے جو اس درجے غضبناک تھا اور اتنا حسد رکھنے والا تھا، اتنا جھگڑنے والا تھا. تو میں نے اس کا نوٹس لیے بغیر، اس سے متاثر ہوئے بغیر میں نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی کہ میں نے اس کو اپنے پیچھے سے ڈھکیل دیا، دور کر دیا، تو اس کو اپنا صحیح راستہ نظر آ گیا، مگر معلوم ہو کہ ہم کتنے پانی میں سمجھ میں آ گیا اس کو. اور پھر میں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اوپر کی جانب سے اس کی آنکھوں کے اوپر سے اس کو داغ دیا، یعنی میں نے یہاں سے اس کو ایک گرم برچہ اس کے آنکھ پر کے سامنے یہاں پر پیشانی پر اس کو لگا کے داغ دیا. توجہ، میں نے اس کو داغ دیا. داغنے کا مطلب ہوتا ہے گرم لوہے سے کسی کو داغ دینا. تو یہ فوق النواظر، یہ جو حصہ ہے اس کی پیشانی اور آنکھ کے اوپر کا حصہ یہاں پر، اور میں نے کہاں سے کہ نیچے نہیں کیا تھا، اوپر سے کیا تھا، یعنی من اعلیٰ یا من مکان عالی، میں نے بلندی کی طرف اوپر کی طرف سے اس کی آنکھوں کے اوپر، مطلب اس کی پیشانی کو داغ دیا. چلیے اللہ کتاب پہلی تو آنا بھی شروعات ہو جائے. یہ عالم ہے، عالم سے علم ہوا ہے، اور یہ